اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، آج ہم سورہ مریم کی 41 نمبر آیت مبارکہ سے اپنے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے ایک بڑے جلیل القدر نبی بلکہ جد الانبیاء یعنی انبیاء کے باپ دادا جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے، بے شمار حضرات انبیاء علیہم السلام کا، کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام ان کا ایک بیٹے اسماعیل بنے، ایک بیٹے ان کے اسحاق بنے، سیدنا اسحاق علیہ نبینا وعلیہ السلام کی آگے نسل سے پھر بنی اسرائیل چلے، اور کئی ہزار انبیاء علیہم السلام اس نسل میں سے پے در پے لگاتار ایک کے بعد دوسرا آتے چلتے چلے گئے۔ اور دوسرے جو ان کے بیٹے تھے سیدنا اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ السلام، ان کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ سلسلہ چلتے چلتے آخر میں پہنچا ہمارے پیارے نبی جناب سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ السلام کی نسل سے تشریف لائے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا اسحاق علیہ نبینا وعلیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ بے شمار انبیاء تشریف لائے ان کی نسل میں سے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ایک ہی نبی ایسے عطا فرما دیے جو سارے انبیاء کے امام ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جد الانبیاء ہونے کے اعتبار سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ جتنے بھی دین چلے ہیں وہ سارے کے سارے دین نسبت ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف، اور وہ انبیاء نسل میں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ گویا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے دنیا میں اور زندگی میں جو بے شمار آزمائشیں اور امتحان لیے تھے اور اس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اس کامیابی کے بدلے میں اللہ نے ان کو ایسا نام عطا فرما دیا کہ چاہے دنیا میں رہنے والا کوئی مذہب ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا تعلق اور اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے جوڑنا پسند کرتا ہے اور انہی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ اب چاہے وہ اپنی اصل تعلیمات پر قائم ہے تب بھی، اور اگر وہ اپنی اصل تعلیمات پر قائم نہیں ہے تب بھی، یعنی وہ اصل تعلیمات کو چھوڑ چکا ہے اپنے نبی کی، اور وہ اپنی گویا کے امت سے نکل کے باہر کھڑا ہوا ہے، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو چکا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ تعلیمات جو ان کے نبی کے پاس آئی تھیں اور ان کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان تک آئی تھیں، یہ ان کے بالکل خلاف اور برعکس کر رہا ہوتا ہے۔
اور ان کی تعلیمات ہی بتاتی ہیں اگر یہ کام کرو گے تو تم دائرہ ایمان سے باہر نکل جاؤ گے۔ وہ باہر کھڑا ہوا ہے لیکن اپنی نسبت کس سے کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کرتا ہے۔ وہ اپنے گویا کے برے اعمال کا جواز اور دلیل جو پیش کرتا ہے وہ صرف یہ کہہ کر پیش کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں، انہی کی ملت ہے، انہی کی طرف سے تعلیمات جو آئی ہیں ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں مبعوث فرمایا سب سے پہلے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر چلے گئے۔ مکہ المکرمہ کے جو مشرکین تھے جن کو مشرکین مکہ کہتے ہیں اور اس میں سے بہت سارے سرداران قریش بھی تھے، یہ سب کے سب اس وقت میں جس وقت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ ملت ابراہیمی سے ہٹ چکے تھے۔ اگرچہ یہاں پر اس بیت اللہ کی تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام وہی شریک ہوئے تھے اور قرآن پاک میں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بعد میں یہیں پر رہ گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پھر بھی جاتے رہتے تھے اور واپس آتے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی مستقل سکونت یہیں پر رہی۔ چنانچہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر بیت اللہ کی جو بنیاد ہے اس کو اٹھا رہے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کی ہے۔ اب اس اعتبار سے تو یہاں پر جتنے اعمال بعد میں نسل میں چلے ان سب نے نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی کی، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے تھے۔ اب اس میں بے شمار وجوہات تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سال میں چونکہ 360 دن ہوتے ہیں تو یہ ہر دن کے اعتبار سے ایک بت رکھا ہوا تھا کہ آج ہمارا کار ساز اور ہمارا مددگار یہ والا بت ہوگا۔ جو ہم اسلامی مہینے شمار کرتے ہیں اس کے 360 دن بنتے ہیں، تو اب تقریباً تو انہوں نے ہر دن کے اعتبار سے یہ رکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ آج کا اور یہ کل کا اور یہ اس سے اگلے دن کا، گویا سال میں ایک بت کی ایک بار باری آئے گی تو وہ ہمارے کام اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ انہوں نے یہ سمجھا جیسے دنیا کے اندر لوگ کام کرتے ہیں کہ ایک دن میں ایک کو کہا جائے تو اگلے دن میں دوسرے کو کہا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے اور جلدی کام ہو جاتا ہے، شاید خدا کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حالانکہ وہ ذات وحدہ لا شریک لہ تو ایسی ہے، ساری دنیا جہان کے لوگ اولین و آخرین مختلف زبانیں بولنے والے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی دل کی تمناؤں کو اس اللہ رب العزت سے مانگیں، وہ اللہ سب کی آواز بھی سنتا ہے، سب کی زبان بھی سمجھتا ہے، سب کی ضروریات اور تمناؤں کو پورا بھی کرتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ ایک پورے سمندر میں اور دریا کے پانی میں سے ایک سوئی کو اس میں ڈبویا جائے اور ڈبو کر نکالا جائے تو جو سوئی کے اوپر پانی کی تری آ جائے گی وہ ایک قطرہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ جتنی اس دریا اور سمندر کی نسبت کمی آئی ہے اس پانی کی نسبت سے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ان مشرکین مکہ کو بتا دیجئے جن کو یہ اپنا جد مانتے ہیں اور اپنا اب مانتے ہیں، یعنی اپنا والد اور اپنا دادا اور اپنا بڑا مانتے ہیں، اس بڑے کی تعلیمات کو آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ کتاب میں ابراہیم کا قصہ بھی بیان فرما دیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ صدیق بھی ہیں اور یہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ صدیق کس کو کہا جاتا ہے؟ صدیق کہا جاتا ہے اس کو جو کہ ہمیشہ سچ بولتا ہو، بہت زیادہ سچ بولنے والا، اس کو کہا جاتا ہے صادق نہیں ہے، یہ صدیق ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جس کا دل اس طرح کا ہو کہ ہر سچی بات کو فوراً قبول کر لے اور اس میں حیل و حجت نہ قائم کرے، زیادہ دلائل اور زیادہ نشانیاں اور علامات کا مطالبہ نہ کرے اور فوراً حق کو قبول کر لے،
ایسے جو ہے وہ بہترین دل والے کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صدیق تھے اور نبیہ اور نبی بھی تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کا قرآن پاک میں واقعہ مذکور ہے کہ جس گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے اس گھرانے میں لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آذر جو ان کے والد ہیں اور بعد میں ان کے چچا بتایا، وہ گھر کے اندر ہی بت بناتے ہیں۔ گویا کہ بت بنانے والے گھر میں ان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ بچپن سے بچہ جو دیکھتا ہے اس کا اثر دل میں لیتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا بچہ ہمیں گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر جانماز بچھا کر یا ہماری ہی جانماز پر اسی طرح نماز کے طریقے کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا ہوتا اس کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ اس کی عمر 5 سال ہوتی ہے، 6 سال ہوتی ہے، 4 سال ہوتی ہے، نہ اس کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے، نہ اس کو سورت ملانی آتی ہے، نہ اس کو التحیات آتی ہے، نہ اس کو تسبیحات آتی ہیں، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں، میں گھر میں اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں، جب آذان ہوتی ہے وہ ایک جانماز کو بچھا کر اس پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے 3 سال 2.5-3 سال کے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ قبلہ رخ کس طرف ہے۔ ادھر دیکھا کہ والدہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں، یہ بھی نماز کے لیے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب والدہ قبلے کی طرف رخ کر رہی ہے، یہ بالکل ان کے ساتھ کمر کے ساتھ کمر لگا کر ان کے بالکل الٹ سائڈ کے اندر وہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں، یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل دہرا رہے ہیں اور بار بار دائیں بائیں دیکھتے بھی ہیں، ادھر والدہ کو دیکھتے ہیں، ادھر عمل کرتے ہیں، ادھر والد کو دیکھتے ہیں، ادھر عمل کرتے ہیں۔ گویا بچہ اپنے گھر میں جو ماحول دیکھتا ہے اس ماحول کو سیکھ لیتا ہے اور اس کے مطابق متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام جو ہیں، انہوں نے گھر میں کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا بت بن رہے ہیں، بتوں کو پوجا جا رہا ہے، بتوں کی قطار بنا کر رکھی جاتی ہے، پھر بتوں کو فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، آ کر اپنی مرضی کا اور اپنی حساب سے اپنی جگہ کے حساب سے سائز کا وہ ایک بت خریدتے ہیں اور بت جا کر رکھ دیتے ہیں، اور یہ سب چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ صدیق ہیں، یہ صدیق ہیں، حق بات کو جلدی قبول کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ سوالات کرتے رہتے تھے، یہ کیا کرتے ہو، یہ کیوں اس طرح پوجتے ہو، یہ ان کا کیا فائدہ ہے، یہ کبھی جواب تو دیتے نہیں ہیں، ان کے سامنے جو تم کھانے رکھتے ہو اور چڑھاوے رکھتے ہو یہ اس میں سے کبھی کچھ کھاتے نہیں ہیں، وہاں پہ پڑا رہتا ہے، کچھ دیر کے بعد جب خراب ہونے لگتا ہے آپ لوگ اٹھا کر اس کو پھر باہر پھینک دیتے ہو۔ ان ساری کی ساری چیزوں کا اس معبود کو کیا فائدہ؟ یہ سوالات کرتے تھے وہ، یہ سوالات ان کو حق کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں وہ واقعہ بھی مذکور ہے، انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو ستارے کو دیکھ کر کہا یہ بڑا چمکدار ہے، اور کچھ لوگ ستارے کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، یہ سمجھنے لگے شاید میرا یہی اللہ اور یہی خدا ہے جس کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، یعنی صبح کی سفیدی آئی، تو کہا خدا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں اگلی رات کا انتظار کروں اس سے مانگنے کے لیے، وہ نظر آئے گا، سامنے آئے گا، تب میں اس کی پوجا اور عبادت کروں گا۔ پھر چاند کی طرف نظر پڑی تو چاند کو کہنے لگے شاید فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ شاید میرا رب ہوگا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا صبح آنے پر کہا اگر اللہ آپ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہی میں سے نہیں نکل سکوں گا۔ پھر سورج کو دیکھا تو کہا یہ بڑا ہے، یہ شاید میرا رب ہوگا، لیکن رات کو جب وہ غروب ہوا تو ذہن میں بات آئی یہ تو سب چیزیں آنے جانے والی ہیں، کوئی خدا ایسا ہے جو ہر حال میں ہر وقت میں ہمارے ساتھ رہتا ہو۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کو اپنی طرف دھیان اور توجہ دلا دیا۔ اب یہاں پر بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ
مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور دعویٰ یہ کرتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، گویا ہم یہ بت پرستی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے موافق کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھو وہ تو ان بتوں کے نہ صرف مخالف تھے بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، ان بتوں کی عبادت مت کرو، یہ تمہیں کسی قسم کا نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ اس سمجھانے کی پاداش میں ان کو اپنے گھر بار اور علاقے کو بھی چھوڑنا پڑا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں اپنے والد کے گھر میں رہوں، میں اپنی والدہ کے گھر میں رہوں اور میں آسائش سے ہوں، میری ہر تمنا اور خواہش پوری ہوتی ہو، لیکن میں صرف عقیدے کی بنیاد پر، میں صرف دین کی بنیاد پر، میں صرف بتوں کی مخالفت میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں، اور کہاں تک بات پہنچی ہوگی کہ دعوت تو یہ بڑے دھیمے انداز سے اور بڑی حکمت اور بصیرت سے دیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن جب ان کے والد ان کو دلائل ختم ہو گئے، اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا، تو زچ ہو کر پھر انسان باطل پر ہو تو غصہ کرتا ہے اور لڑنے پر آتا ہے اور دوسرے کو دھمکیاں لگاتا ہے۔ چنانچہ اتنی نوبت پہنچ گئی کہ یہ اپنے والد کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ آگے سے اس کی انکار اور مخالفت میں اتنا بڑھ گئے کہ آخر میں کہنے لگے میں تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، تو میرے ہاتھوں سے تیری جان چلی جائے گی ورنہ تو میری نظروں سے دور ہو جا۔ اتنی بڑی مخالفت لے لی اور یہ پھر چلے بھی گئے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، انہوں نے تو اتنا سٹینڈ کیا ان بتوں کے خلاف، اور تم کتنا طرفہ تماشا اور ظلم کی انتہا ہے کہ تم لوگ بتوں کو پوجتے ہو اور پھر نسبت کر دیتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، یہ بہتان عظیم ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد کو دعوت دیتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے بڑے آسان انداز سے اور نرم گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے والد محترم، لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمعو، ایسی بے جان مورتیوں کی جو کہ سنتے نہیں، ہم انہیں پکاریں وہ سنتے نہیں، ولا یبصرو، ہم انہیں کچھ دکھائیں تو وہ دیکھتے نہیں۔ بھئی دیکھیں گے جب جب کہ آنکھیں ہوں گی، ان کی تو آنکھیں نہیں ہیں، جو آپ نے بنائی ہیں خود تراشی ہیں وہ تو ایک عارضی ڈھانچہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک اصل شیر ہوتا ہے اور ایک ہے شیر کی تصویر کاغذ پہ بنا دی جائے۔ اب اصل شیر سے تو ہر ایک ڈرتا ہے، لیکن یہ جو کاغذی شیر ہے کیا اس سے بھی کوئی ڈرے گا؟ یا ایک شیر کا مجسمہ بنا دیا جائے، پتھر کا تراش کر، لکڑی کا تراش کر، پلاسٹک اور پیرس کا بنا کر ایک شیر کو رکھ دیا جائے، اب اس سے بھی ڈرا جائے یہ ہم پہ حملہ کرے گا، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس سے تو کوئی بھی نہیں ڈرے گا۔ اور یہ جو کاغذ والا شیر یا مجسمے والا شیر ہے، اس کے تو منہ کے اندر بھی کوئی ہاتھ ڈالنا چاہے، اگر اس کا منہ کھلا ہوا ہو اس کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا چاہے تو ڈالے گا، بچہ بھی اس کے اندر ہاتھ ڈالے گا، کوئی اس کی دم کو پکڑے گا، کوئی اس کے پاؤں کو چھیڑے گا، کوئی اس کے سر کے اوپر بیٹھ جائے یا اس کی کمر پہ بیٹھ جائے، یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ بے جان ہے۔ تو اس لیے ایک ہے حقیقت اور ایک ہے اس کی صرف تصویر یا مجسمہ، ایک ہے اللہ رب العزت کی حقیقت جو کہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا بصیر، وہ دیکھنے والا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے جملہ فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ یعنی ایک بات میرے دل کے اندر ہے، میرے سینے کے اندر ہے، میں نے ابھی اس کو اپنی زبان پہ لایا نہیں، زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا، کسی کو نہیں پتا، صرف میرے دل کے اندر بات ہے، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے، لیکن میرے اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے۔ میرا اللہ رب العزت جانتا ہے اس کے دل میں کیا خیالات چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، ان کو آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور یہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ان سے دعا مانگیں یہ دعا قبول نہیں کر سکتے، آپ ان سے دنیاوی کوئی چیز مانگیں یہ دنیاوی چیز عطا نہیں فرما سکتے، بلکہ ایک جگہ پر تو یہاں تک فرمایا کہ یہ تو اتنے کمزور ہیں
کہ یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی چھوڑو، اگر مکھی ان کے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو یہ اس سے اپنی چیز گئی بھی واپس نہیں لے سکتے، یہ تو اتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، ان کی عبادت کرنے والا، ان کو طلب کرنے والا بھی کمزور دلیل پر قائم، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے اور مطلوب بنایا جا رہا ہے یہ بھی ضعیف اور کمزور، دونوں ہی کمزور اور ضعیف ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اب اپنے والد محترم کو دعوت دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں، اچھا جب ان معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کرنی تو پھر کس کی کرنی ہے؟ اب کہہ رہے ہیں اے میرے والد محترم، میرے پاس وہ اس ذات کا علم موجود ہے، میرے پاس اس ہستی کی خبر معلوم ہے۔ اے میرے والد محترم، آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں لیکن علم مجھے اللہ نے زیادہ نصیب فرمایا، لہٰذا آپ اس معاملے کے اندر میری اتباع کر لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بعض اوقات بڑا ہونے کا معیار یہ بناتے ہیں کہ کون شخص عمر میں بڑا ہے۔ بے شک یہ بھی ایک بڑا ہونا ہے، ایک شخص آپ سے عمر میں بڑا ہے اور اس کی عمر آپ سے زیادہ ہے، وہ زیادہ سال دنیا میں رہ چکا ہے، وہ آپ سے زیادہ بوڑھا ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، یہ بھی ایک بڑا ہونا ہے، لیکن یہ بڑا ہونا کسی بھی قسم کا کوئی کمال اور فضیلت نہیں رکھتا۔ اصل علم کے اندر اور تقوی کے اندر بڑا ہونا یہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی چھوٹا ہے، بلکہ میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں، ہماری اولاد ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، اور وہ نیکی کے راستے پر مضبوطی سے قائم ہے، وہ اللہ نے اس کو علم سے نواز دیا، وہ عالم ہے، وہ عالمہ ہے، اور وہ باعمل ہے، با کردار ہے۔ اب ہم کوئی کام کرنے لگے جو کہ شریعت کے منافی ہے، شادی کا موقع آیا، ہم نے کوئی ایسی رسم رکھ لی جو کہ شریعت کے منافی ہے۔ اب ہماری اولاد اگر ہمیں یہ سمجھائے، اے والد محترم، اے والدہ محترمہ، یہ جو آپ رسم رکھ رہی ہیں شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت میں اور دین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تو گناہ کا کام ہو جائے گا، یہ تو فضول خرچی اور اسراف ہو جائے گا، تو اب ہم یہ کہیں تم چھوٹے ہو کر ہمیں سمجھاتے ہو، تم اولاد ہو اور میں باپ ہوں، تو کیا تم اپنے باپ سے بڑھ چکے ہو؟ اب یہ وقت آئے گا کہ تم اپنے باپ کو سمجھاؤ گے کہ میں نے کیا کرنا ہے، تم آج اپنی ماں کو سمجھاؤ گے کہ میں نے کیا کرنا ہے، یہ رویہ اچھا اور درست نہیں ہے۔ اگر ہم سے چھوٹا، حتیٰ کہ ہماری اولاد ہمیں کوئی بات بتا رہی ہے، ہمیں پہلے اس بات کو دیکھنا ہوگا کیا وہ بات درست ہے کہ بات غلط ہے۔ اگر وہ بات درست ہے تو پھر آپ کو بلا چون چراں اپنی بات سے ہٹ جانا چاہیے اور اس کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود ہیں۔ ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ فہم، فراست اور روب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ جس کی مثال ہمیں اور صحابہ میں کم ملتی ہے۔ یہاں تک ان کی سیرت کے اندر آتا ہے کہ چلتے چلتے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اتنا روب طاری تھا کہ جتنے لوگ ساتھ تھے وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکے، بلکہ وہ قدموں کے بل، اپنے گھٹنوں کے بل وہ زمین کے ساتھ لگ گئے، وہ کھڑے نہیں رہ سکے، بلکہ اتنا روب ہوا کہ وہ نیچے بیٹھ گئے، اتنا روب اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اے عمر جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان پر ایسا روب پڑتا ہے وہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اتنے باروب، اتنے باصلاحیت، اتنے باعلم، اتنے بہادر ایک صحابی ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ عورتوں کے بہت زیادہ مہر رکھنا یہ درست بات نہیں ہے، یہ غلط رجحان ہے، یہ نکاح کو روکنے والی چیز ہے، نکاح کو مشکل کرنے والی چیز ہے، نکاح کو آسان رکھو، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مہر بہت زیادہ مہنگے مت باندھیں۔
اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ بات ایک گفتگو کر رہے ہیں جس طرح کہ ایک امیر المومنین اپنی رعایا اور اپنی قوم اور اپنی امت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تو ایک خاتون گزر رہی ہیں، انہوں نے فوراً کہا اے عمر، جو حق اللہ نے ہمیں دیا تم کون ہوتے اس حق کو روکنے والے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فوراً رک گئے، کہا اللہ نے حق دیا ہے تمہیں کہ تم بڑے بڑے مہنگے مہر باندھو؟ انہوں نے کہا ہاں، کیسے؟ انہوں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کر دی جس کے اندر تھا احداہن قنطارا، اگر تم نے اپنی بیوی میں سے کسی کو ڈھیر مال دے دیا ہو مہر کی صورت میں، اب تم اگر جدائی کرنے لگو تو اس سے وہ مال واپس مت لو۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے ڈھیر بھی لیا جا سکتا ہے مہر کی صورت میں مال، اور تم منع کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سوچا، غور و فکر کیا آیت پر، پھر فوراً علی الاعلان اسی ممبر پر بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یہ کہا عمر سے خطا ہوئی ہے اور یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، لہٰذا میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اب وہ عمر میں جو ہے دیکھا جائے تو عورت بڑی، لیکن درجے میں رتبے میں یہ امیر المومنین ہیں، یہ حاکم وقت ہیں، لیکن کوئی درجے میں کم بندہ بات کرے تو اس کو سوچنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ غور اور فکر کرنا چاہیے، اس پہ اس انا کا خول نہیں چڑھانا چاہیے کہ میں اگر یہ بات مان لوں گا تو یہ میں نیچے رہ جاؤں گا اور یہ میری اولاد یا مجھ سے درجے میں چھوٹا یہ کہیں بڑا ہو جائے گا۔ اس کی پرواہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ بات اس آیت مبارکہ سے سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں، اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں، والد عمر میں بڑے ہیں لیکن علم کے اندر، تقوی کے اندر، اللہ جل شانہ کی جو ہے وہ معرفت اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بڑے ہیں۔ چنانچہ وہ دعوت دے رہے ہیں اے میرے والد انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پہ چلا دوں گا، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی عبادت مت کریں۔ اب دیکھیں شیطان کی براہ راست عبادت تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، ایک فرقہ ایسا بھی ہے کافروں میں جو براہ راست شیطان ہی کی عبادت کرتا ہے، شیطان کا ہی ایک مجسمہ بناتا ہے اور براہ راست شیطان کی عبادت کرتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے تعداد میں۔ بہت بڑی تعداد جو کہ شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کو شیطان کسی نہ کسی نیک راستے اور نیک آدمی کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی بت ہم سنتے ہیں، لات، منات، عزا اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے بت جو ہیں، یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے اپنے اپنے زمانے کے، اور نیک لوگ تھے اور توحید پر قائم تھے، لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، لوگ ان کو بڑا محترم سمجھتے تھے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد کیا کیا ان کے بعد والوں نے کہ ان کی یادگار کے طور پر ان کے مجسمے بنا کر برکت کے لیے رکھ لیے۔ اس سے بعد میں آنے والوں نے کیا کیا، ان کو ہی معبود بنا کے ان کو عبادت کرنی اور پوجا کرنی شروع کر دی۔ ایسے ہی آج کل ہمارے ماحول کے اندر قبر کے معاملہ ہے کہ جس بھی بڑے عالم دین کی یا بزرگان دین میں سے کسی کی قبر بنا دی جاتی ہے اور پھر اس کو پختہ کر دیا جاتا ہے، تو آدمی بعض اوقات تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ یہاں پر شرک شروع نہیں ہوگا، لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد وہاں پہ شرک ڈیرے لگا لیتا ہے، شیطان اپنی عبادت کرواتا ہے ان غیر اللہ کی عبادت کروا کے۔ ہم اپنے ملک پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے مزارات ہیں جہاں پہ آج جو سجدے ہو رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ ان میں سے کسی کی بھی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں لاہور کے اندر سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر موجود ہے، سندھ کے اندر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، لیکن آج شیطان نے ان کی جگہوں پر ایسا قبضہ کیا، اپنی عبادت کا ایسا اس نے وہاں پر ایک ڈرامہ رچایا کہ لوگوں کو ان کی نیکی کے اندر ہی اس نے گمراہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات کہلوائی، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کریں گے یہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی عبادت نہیں کی تو ظاہر بات ہے اللہ کی نافرمانی کر لی،
اب آپ نے غیر اللہ کو پوجا تو پھر وہ جس کو بھی پوجا، چاہے پتھر کو پوجا، چاہے پھر لکڑی کو پوجا، چاہے کسی قبر کو پوجا، پھر کسی مندر میں پوجا، یا چاند کو پوجا، یا سورج کو، یا ستاروں کو، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہدایت کا تو ایک ہی راستہ ہے، صرف اللہ کو معبود بنانا۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کو بنایا ہے۔ وہ کسی ذات کو بنا لیا ہے، وہ جو ہے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، دن کو، رات کو، پتھر کو، شیشے کو، پہاڑ کو، جس کو بھی بنا لیا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو گمراہی کی طرف ہی جا رہا ہے، وہ تو شیطان کی عبادت ہی ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی اللہ کے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اور وہ نافرمانی کب ہوئی تھی؟ یہ بھی ایک یاد کرنے والا وقت ہے، جب ہم انسانوں کے سب سے بڑے باپ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور پہلے انسان، ان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، تو سب کو کہا سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے شیطان کے، الا ابلیس، اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس وقت سے لڑائی ہے آدم کے ساتھ، اور ہم آدم کی اولاد، تو یہ ہمیں بخشتا نہیں ہے بلکہ ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ ایک اور انداز سے سمجھانے کی کوشش کی، اے میرے والد، ہمارا دشمن تو ازل سے، شروع سے شیطان ہے، اور وہ شیطان آپ سے یہ عبادتیں کروا رہا ہے اور یہ گناہ کے کام کروا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا خوف ہے آپ کو رحمان کی طرف سے کہیں عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست ہی نہ بن جائیں۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، انسان کے اوپر جب کوئی سخت حالت آتی ہے تب اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں اس کا دل دماغ کدھر متوجہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ رحمان کا دوست بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کسی آدمی کی اولاد کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ روح کو قبض کر لیتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں تم میرے بندے کا جگر گوشہ لے آئے، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا تم گواہ رہنا، میں نے اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرماتی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی مصیبت آئے، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہم رحمان کے دوست بن جائیں گے۔ یہاں پہ یہی بتایا گیا اگر تکلیف آئی اور آپ نے شیطان کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ یہ واقعہ آگے بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔